نواب صدیق حسن بھوپالی کہتے ہیں، کہتا ہوں حضرت کی طرف سے ان کو نظر ماننے کا حکم سے مراد یہ ہے کچھ صدقہ خیرات کر کے اس کا ثواب سیدہ نفیسہ طاہرہ کو ہدیہ کر دینا. کوئی کھانا پینا، کوئی پیسہ، کسی اصلی ضرورت مند کی مدد کر کے اس کا ہدیہ سیدہ نفیسہ کی خدمت میں کرنا. کتاب بحوالہ خیرت الخیرہ نواب صدیق حسن بھوپالی اور www.ROKHTA.org اس میں انٹرنیٹ کا اس کا لنک دیا ہے کتاب کا. اب یہ تھی کون؟ یہ ہستی کون تھیں؟ سیدہ نفیسہ بنت حسن بنت زید بنت امام حسن بنت علی المرتضی. حضرت علی، حضرت امام حسن کے بیٹے زید، امام زید جن کے ہمارے نیچے حال کا نام بھی لکھا ہے، ان کے بیٹے تھے حسن. یہ ان کی بیٹی تھی سیدہ نفیسہ، اور یہ بہو تھی امام جعفر صادق کی، اور حضرت امام جعفر کی بہو. اور حضرت امام موسیٰ کاظم جو ہے وہ ان کے کیا لگے؟ امام جعفر صادق کے بیٹے تھے نا، ان کے کیا لگے؟ شوہر کے بھائی، دیور. یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ہستی. تقوی، عبادت، خاندان نبوت کی جلیل القدر ہستی، نیکی میں بہت بڑی فائز. ان کی شادی امام جعفر صادق کے صاحبزادے حضرت اسحاق المتممن کے ساتھ ہوئی، یعنی جو کہ امام موسیٰ کاظم آپ کے شوہر کے بڑے بھائی تھے. سیدہ نفیسہ قرآن پاک کی حافظہ، تفسیر پر عبور، علم و فضل کا بڑا کمال. امام شافعی آپ کی خدمت میں گئے اور آپ سے بہت احادیث سنی اور ان سے احادیث کا شرف حاصل کیا. اللہ کے ڈر سے اکثر رونے والی، رات کا قیام کرتی، دن کو روزہ رکھتی. آپ نے 30 حج کیے. کتنے؟ 30 حج کیے. حج کے موقع پر غلاف کعبہ سے لپٹ کر دعا مانگتے ہوئے الفاظ کہتے ہیں: الہی و سیدی و مولائی متعنی و فرحینی برضاک انی. اے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے سردار، میں تجھ سے تیری رضا چاہتی ہوں کہ تو کیا راضی ہو گیا میرے سارے کام بن گئے، اگر تو راضی نہ ہوا میرا کچھ نہ بنا. یہ آل رسول کا پیغام ہے. میں ان کے مزار پہ گیا. آگے سنیں. حضرت زینب بن یحییٰ کہتے ہیں مجھے متواتر 40 برس اپنی پھپھی سیدہ نفیسہ کی خدمت میں رہنے کا. حضرت زینب کی بیٹی سیدہ زینب بنت یحییٰ کہتی ہیں 40 سال میں اپنی پھپھی کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا. وہ شب کو سوتے اور دن کو روزے کے بغیر نہیں، یعنی رات کو عبادت اور دن کو روزہ. ایک دن میں نے ان سے پوچھا آپ اپنے پر ترس نہیں کھاتے؟ فرمایا کیسے ترس کروں، میرے سامنے دور تک ایسی خوفناک وادیاں پھیلی ہوئی ہیں جنہیں کوئی آرام طلب طے نہیں کر سکتا. خوفناک وادیاں ہیں، موت کے آگے کی زندگی. صوفیہ کرام میں حضرت ذوالنون مصری اور حضرت بشر حافی ان کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہوتے تھے. ایک دفعہ بشر حافی بیمار ہوئے تو سیدہ نفیسہ عیادت کے لیے گئیں، اور امام احمد بن حنبل بھی وہاں عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے. تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ جب معلوم ہوا تو حضرت بشر حافی سے فرمان لگے سیدہ نفیسہ سے میرے لیے بھی دعا کرائیں. چنانچہ دعا کی درخواست کی تو انہوں نے ان الفاظ میں دعا کی، سنیں: اے اللہ، بشر بن حارث اور احمد بن حنبل، اے اللہ تجھ سے دوزخ کی آگ سے محفوظ رہنے کی التجا کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کرتے ہیں. دعا کیا مانگی، دعا کیا مانگی. اب سنیں امام شافعی کی وصیت. سیدہ نفیسہ دولت مند خاتون تھی، تمام مال مریضوں، جزام، کوڑ کے مریض، حاجت مندوں پہ خرچ کرتی. امام شافعی مصر میں گئے تو سیدہ نفیسہ ان کی مالی امداد کی. امام شافعی ان کی زیارت پر گئے تو پردے کی اوٹ میں بات کی. امام شافعی نے ان سے دعا بھی کرائی. جب امام شافعی فوت ہوئے ان کا جنازہ پڑھا
تو حضرت نفیسہ بھی گئیں اور الگ نماز جنازہ ادا کی۔ ایک روایت میں یہ ہے امام شافعی نے وصیت کی ان کا جنازہ حضرت نفیسہ کے گھر کے سامنے لے جایا جائے۔ وصیت کے مطابق جنازہ ان کے گھر کے سامنے لے جا کے تاکہ ان کی میری جنازے پہ نظر پڑے اور میری بخشش کا سامان ہو۔ اللہ اکبر۔ امام زید کے بیٹے حضرت حسن کی بیٹی تھی سیدہ نفیسہ۔ کثرت علم کی بنیاد پر لوگ انہیں نفیسۃ العلم والمعرفت کہتے تھے۔ سحری کے وقت لوگوں کی زبانوں سے جو آہوں کے تیر نکلتے وہ خطا نہیں جاتے، ٹھیک نشانے پہ بیٹھتے ہیں۔ بالخصوص وہ تیر قطعاً خطا نہیں کرتے جو ان کے دلوں سے نکلتے ہیں۔ سیدہ نفیسہ نے بیماری کے ایام میں اپنے گھر میں ہاتھوں سے قبر کھودی، روزانہ قبر میں اترتی، قرآن مجید پڑھتی۔ اس قبر میں انہوں نے 190 قرآن مکمل کیے۔ 190 کتنے؟ اللہ، اپنی قبر خود کھودی اور قبر کھود کے اس کے اندر 190 قرآن کیا کیے؟ پڑھے۔ وقت موت قریب پہنچا تو آپ روزے میں تھیں۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، پانی پینے پر مجبور کیا۔ لوگوں سے تنگ آ کے فرمایا 30 سال سے اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی، اللہ روزے کی حالت میں ملوں، کیا تم چاہتے ہو اب روزہ چھوڑ دوں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ سورۃ انعام کی آیت پڑھی، لہم دار السلام عند رب، پہنچی تو آپ کی روح نکل گئی۔ انہوں نے بیماری کے ایام میں اپنے شوہر حضرت اسحاق کو خط لکھا، اطلاع دی۔ قدرت الہی جس روز آپ کی وفات ہوئی، آپ کے شوہر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، کیونکہ یہ بھی مدینہ منورہ ہی پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے مصر کے لوگوں سے فرمایا میں ان کی میت مدینہ منورہ لے جا کر بقی میں دفن کروں گا کہ ہمارا خاندان بقی میں ہے، جنت البقی میں ہے۔ اہل مصر نے عرض کیا کہ آپ ان کی میت مدینہ نہ لے جائیں، یہیں دفن کریں، لیکن ان کے شوہر محترم نے بات ماننی نہیں، میت کو مدینہ منورہ لے جانے پر اصرار کیا۔ ان کے انکار سے لوگوں کو صدمہ پہنچا۔ انہوں نے اکٹھے ہو کر بہت سارا مال جمع کیا۔ جس اونٹ پر وہ مدینہ منورہ سے آئے تھے ان کی خرجیں مال و دولت سے بھر دیں کہ وہ کسی شکل میں مان جائیں، لیکن وہ نہ مانے اور کہیں کہ نہیں۔ لہٰذا صبح کے وقت سب لوگ جمع ہو کر دوبارہ سب منت کرنے گئے تو حضرت اسحاق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معلوم ہوا کہ راتوں رات آپ کا ارادہ بدل گیا اور سید اسحاق فرمانے لگے کہ مجھے تمہارے مال و دولت کی حاجت نہیں۔ رات میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرمایا اہل مصر کا مال انہیں واپس کر دیں اور نفیسہ کو مصر میں دفن کر دیں۔ اور اگلی روایت ایک اور ہے، نفیسہ کو میرے آقا کملی والے نے فرمایا کہ مصر میں دفن کر دیں، ان کی برکت سے اہل مصر پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اور سید نفیسہ کو ان کی قبر میں دفن کیا جو انہوں نے اپنے مکان میں کھودی تھی اور جس میں 190 قرآن پاک پڑھے۔ امام یافعی کا ذاتی مشاہدہ، اہل مصر کا عقیدہ ہے سیدہ نفیسہ کی مزار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرادیں بر آتی ہیں۔ اب یہ حوالہ جات اس کے جو میں نے